کا صرف کام اتنا ہوتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، الگ الگ طریقے سے بیٹھتی اپنے اپنے رنگ بدل کے لوگوں کو کھیل دکھاتا اور پیسے لے کیا کرتا تھا۔ حضرت اورنگزیب کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور اگر میں آپ کی بارگاہ میں رنگ بدل کر دکھاؤں تو آپ مجھے کچھ پہچان نہیں سکے۔ حضرت اورنگزیب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے پیارے آقا کے دیوانوں۔ حضرت اورنگزیب نے سفر کا راستہ اختیار کرنا چاہا تو آپ نے کچھ فوجیوں کو اپنی اندر بھرتی کرنا تھا اپنی فوج کے اندر، تو وہ جو بہروپیہ تھا وہ بھی آیا اپنا رنگ روپ بدل کر۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، حضرت اورنگزیب سارے فوجیوں کا ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں، جب اس کا نمبر آیا تو حضرت اورنگزیب 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں کہ یہ آنے جانے کا کرایہ ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ کچھ عرصہ پھر گزرا، حضرت اورنگزیب کے پاس بھکاری آئے، سب بھکاری آتے گئے، ایک ایک کر کے اللہ کی اس نیک بندے سے بھیک لیتے گئے۔ وہ بھی آیا بہروپیہ، اس اللہ کے بندے نے اس کو 10 روپے دیے، کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے پہچان لیا ہے، یہ تمہارا آنے جانے کا کرایہ اور چلے جاؤ۔ میرے پیارے آقا کے نام پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر حضرت اورنگزیب نے حکم دیا کہ مجھے کچھ ٹیچر چاہیے، مدرس چاہیے پڑھانے کے لیے۔ پھر کچھ اور مدرسی نظرات آئے، ان کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس بہروپیے کو پھر پہچان لیا گیا، ان کو کچھ دے دیا گیا۔ 2 سال گزر گئے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سفر کے اوپر نکلے۔ آپ کیا دیکھتا ہے جیسے پہاڑ ہے، اس کے اوپر کٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کٹیاں بنی ہوئی ہے، لوگوں کا خوب جماوڑا ہے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت یہاں بہت اللہ کا ایک نیک ولی رہتا ہے، بڑا بزرگ رہتا۔ حضرت اورنگزیب نے کہا کیا تم لوگ مجھے ملا سکتے ہو؟ ان کے درباریوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، یہ جو لائن لگی ہوئی ہے اس لائن کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا کے دونوں حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں کہ میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ گئے، کافی لائن لمبی تھی۔ جب میرا نمبر آیا میں تشہد کی حالت یعنی دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کہا کہ او اللہ کے بندے میرے حق میں دعا فرمائیے، میں کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے اس بندے نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی نیک کامنا کو پورا فرما، اس کی دل کی حاجتوں کو پورا فرما، یہ جنگ جیت جائے، یہ جنگ جیتنے کے بعد تکبر نہ کرے، دعا کی۔ حضرت اورنگزیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے کچھ سکے ان کے مسلح کے نیچے رکھے، جب میں پلٹنے لگا وہ اپنا رومال چھاڑتے ہوئے بولا او اللہ کے بندے، او بادشاہ وقت، واپس مڑو، آج آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب اپنے ہاتھ کو پیشانی پر مارتے ہیں، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوگا کہ میں نے آج پہچانا نہیں؟ تو حضرت اورنگزیب نے فرمایا کہ بول، میں نے آج پہچانا نہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بہروپیے نے کہا کہ بادشاہ وقت، آپ کے جو سر کے اوپر تاج سجا ہوا ہے، اس وقت جو تاج کے اندر موتی لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑی کسی چیز کی قیمت نہیں ہے، مجھے آپ کا تاج چاہیے۔ بادشاہ وقت اپنے تاج کو اتارتے ہیں، اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ جب واپس بادشاہ وقت حضرت اورنگزیب پلٹنے لگتے ہیں، وہ محروبیہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ وقت سے کہتا ہے بادشاہ وقت مجھے معاف فرمائیے گا، مجھے آپ کے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پورا میٹر سمجھ گیا ہوں۔ آج تک تو میں نقلی خدا کی بارگاہ میں ویش بھوسا بدل کر اللہ کا ولی بن کر بیٹھا تھا، لیکن جب میں غلط رویے سے نقلی ویش بھوسا لگا کر اللہ کا ولی بن کر بیٹھا ہوں تو اللہ نے پورے دنیا کے جو سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کے تاج کو میرے قدموں میں لا کر پٹک دیا۔ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہو کر بالواسطہ اگر خدا کا ولی بن جاؤں تو پورے روئے زمین کو خدا میرے قدموں میں لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، جو آج میرے جیسے رونا رہتے ہیں کہ ٹوپی داڑھی رکھ لی ہے، ہماری عزت نہیں ہو میرے پیارے، اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی خدا ہے، ذلت دینے والا بھی خدا ہے، اس کی
کی مشیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے اپنے ائمہ کرام کو نہ دیکھا؟ امام بخاری کی زندگی کو نہ دیکھا؟ میرے پیارے آقا کے دور امام مالک بن دینار کو نہ دیکھا؟ جب انگوروں کے کھانے کا دل کرتا تو آپ کے پاس کچھ روپیہ تک نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ان کے کردار کو دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے۔ جب تک ان کا کردار زندہ تھا، جب تک ان کے اعمال زندے تھے، لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ چاہے کسی کو غوث اعظم کے نام سے پہچانا جاتا ہو، چاہے کسی کو خواجہ نواز کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے مختوم سنہ کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے امام عشق و محبت کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے داتا علی حجویری کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے میرے پیر و مرشد حضور شیخ اعظم کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے پیر سید جمال شاہ کے نام سے جانا جاتا ہو، چاہے پیر سید نادر شاہ کے نام سے جانا جاتا ہو۔ ہمیں بھی اپنی سمجھانی ہے کہ میرے پیارے آقا کے گھروں مسجدوں کے دیواروں پر ایک اچھی خوبصورت لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، او اللہ کے بندے کیوں لوگوں کے درد کے اوپر چھٹے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ او اللہ کے بندے کیوں لوگوں کے در سے جھڑکیاں لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ پوری دنیا کے گھروں کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں، لیکن میرے خدا کے گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے۔ دیار رحمت میں آ جا، اور جب بندہ دیار رحمت میں آ جاتا ہے اس کو میرے پیارے آقا کی طرح عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ وہ خدا اس کا ہو جاتا ہے اور وہ خدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، شان ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میری بڑائی بیان کرو میں تمہارے نام کے چرچے بیان کروں گا۔ تم میری نعمتوں کو شکراؤ مت، تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ مت، تم میری نعمتوں سے کفر نہ کرو، تم تو بس اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ الحاصل میرے پیارے آقا کی دیوانوں، آخر یہی ہے، آج کی بڑی رات ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم رہ گیا جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے آج کی رات کے نوافل کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، یہ نوافل کے لیے ہے، بس لاسٹ بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت پہاڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت پہاڑ ہے، اے اللہ میری چاہت ہے کہ میں اس پہاڑ کے قریب قریب گئے، پھر دل چاہا کہ اس پہاڑ کے اندر جاؤں، یا باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندر جھانکا تو ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ بندہ میری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی عمر کتنی ہے تو فرمایا 400 سال۔ اے مولا 400 سال ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ بندہ نہ کوئی ریاکاری ہے نہ کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے، ایک بندہ پتھر کے اندر پہاڑ کے اندر بیٹھ کر 400 سالہ زندگی کے اندر 400 سال ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاست کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او انسان تعجب کیوں کرتا ہے؟ او میرے نبی تعجب کیوں کرتا ہے؟ تعجب کس بات کا ہوگا کہ میرے تیرے بعد میرے آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، ان کی امت ہوگی اور اس امت کے اوپر میں شب برات نازل کروں گا، اور اس رات کے اندر میرے مصطفیٰ کے امتی اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ حدیث پاک جو میں نے پیش کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرو، یعنی رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق رکھے۔ آمین۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں اس رات کے 3 حصے کیا کرتا تھا، پہلے حصے میں درود پاک پڑھتا، دوسرے حصے میں توبہ کرتا تو تیسرے حصے میں نفل پڑھتا۔
تو میرے پیارے آقا کی طرح اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کچھ دیر درود پاک پڑھنا، توبہ کرنا، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد